مولانا عبد الحکیم اسحاق کے بیانات کے لیے حکیم اسحاق آفیشل کو سبسکرائب کریں۔ مولانا عبد الحکیم اسحاق۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام سننے والوں کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم بات کریں گے کہ عید الاضحیٰ کیسے منائی جائے۔ یہ وہ مبارک دن ہے جسے اللہ تعالیٰ نے قربانی، اطاعت اور تقوی کا درس دینے کے لیے منتخب فرمایا، لیکن افسوس بہت سے لوگ عید الاضحیٰ کی سنتیں اور اصل مقصد کو بھول چکے ہیں۔ تو آئیں آج کی ویڈیو میں ہم سیکھیں گے ایک سچا مسلمان عید الاضحیٰ کو کس طرح منائے، سنت کے مطابق، خالص نیت کے ساتھ، اللہ کی رضا کے لیے۔ ذوالحجہ کی پہلی تاریخ سے لے کر قربانی کے دن تک تکبیرات کا خاص اہتمام کریں۔ ناخن، بال وغیرہ نہ کاٹیں اگر آپ قربانی کرنے والے ہیں۔ ذوالحجہ کا چاند نظر آتے ہی رک جائیں۔ نیت کر لیں کہ یہ قربانی صرف اللہ کی رضا کے لیے ہے۔ فجر کی نماز وقت پر باجماعت ادا کریں، غسل کریں، صاف کپڑے پہنیں، خوشبو لگائیں۔ عید الاضحیٰ کے دن کچھ نہ کھائیں جب تک قربانی نہ ہو جائے۔ راستے میں تکبیرات بلند آواز سے پڑھتے ہوئے عیدگاہ چلے جائیں۔ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر وللہ الحمد۔ عید کی نماز کا وقت سورج نکلنے کے بعد ہوتا ہے۔ نماز کے بعد امام کا خطبہ سننا یہ سنت ہے، ضرور بیٹھیں اور دھیان سے سنیں۔ ایک دوسرے کو عید مبارک کہنا اور دعائیں دینا جائز ہے۔ تقبل اللہ منا ومنکم۔ قربانی صرف صاحب نصاب مسلمان پر واجب ہے۔ جانور صحت مند، مکمل اور مقرر عمر کا ہونا چاہیے۔ بکرا دمبا کم از کم 1 سال، گائے بیل 2 سال، اونٹ 5 سال۔ قربانی کا وقت عید کی نماز کے بعد سے لے کر 13 ذوالحجہ کے غروب آفتاب تک ہے۔ قربانی کے گوشت کو 3 حصوں میں تقسیم کریں۔ ایک حصہ غریبوں کے لیے، ایک حصہ رشتہ داروں کے لیے اور ایک حصہ اپنے لیے۔ عید کی روح اور پیغام۔ عید صرف گوشت کھانے کا نام نہیں ہے، بلکہ اللہ کی رضا کے لیے قربانی کرنے کا جذبہ ہو۔ دلوں کو صاف کریں، رشتہ داروں سے صلح کریں، غریبوں کا خاص خیال رکھیں، فضول خرچی، دکھاوے سے بچ جائیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو مفید لگی ہو تو اسے ضرور شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ سنت کے مطابق عید الاضحیٰ منا سکیں۔ اگر چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو بھی سبسکرائب کریں، لائک کریں۔ کوئی سوال ہے کمنٹ میں ضرور اپنا سوال لکھیں۔ اللہ ہم سب کی قربانی قبول فرمائے۔ میری طرف سے سب کو بہت بہت عید مبارک ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔